السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ تو ہم نے اصول مخارج میں حلق، جوف دہن، شفتان اور خیشوم کو پڑھ لیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے لسان، کہ لسان کیا ہوتی ہے اور لسان سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ لسان زبان کو کہتے ہیں، اور سب سے پہلے لسان کو سمجھنے کے لیے آپ اپنے ہاتھ کو سامنے رکھیں۔ ہاتھ کی ہتھیلی کو آپ نے زبان کا درمیانی حصہ کنسیڈر کرنا ہے، ہاتھ کی ہتھیلی کو، اور جو ہاتھ جہاں پہ ختم ہو رہا ہے اور کلائی کے ساتھ جڑ رہا ہے اس کو آپ نے زبان کی جڑ کنسیڈر کرنا ہے۔ جہاں پہ آپ کے انگوٹھے والی سائڈ ہے اس کو آپ نے زبان کی کروٹ کنسیڈر کرنا ہے۔ جو آپ کی درمیانی انگلی ہے وہ آپ نے زبان کی نوک کنسیڈر کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جو باقی انگلیاں ہیں ان کو جو ہے وہ ادنا حافہ یعنی ساتھ والے جو کنارے ہیں وہ اس کو آپ نے اس طرح سے کنسیڈر کرنا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ زبان کی نوک سے اور زبان کے درمیان والے حصے سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی باقی جگہوں سے بھی کون سے حروف ادا ہو رہے ہیں۔ زبان کا جو درمیانی حصہ ہے اس کو بولتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا وسط الحلق، وسط درمیانی جگہ کو کہتے ہیں۔ تو وسط اللسان یعنی زبان کا درمیانی حصہ۔ تو وسط اللسان سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ جیم، شین، یا، ان کو حروف شجریہ بھی بولتے ہیں۔ تو اب کیسے ادا ہوتے ہیں؟ آپ نے مخرج یاد رکھنا ہے کہ زبان کا درمیانی حصہ جب بالمقابل اوپر کے تالو کے ساتھ لگتا ہے، یعنی جو آپ کا زبان کا درمیانی حصہ ہے اور جو اوپر کا تالو ہے جو وہ آپس میں لگتے ہیں تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اور جیم، ہونٹوں کو ہلانا نہیں ہے، اسکوائر شیپ میں نہیں ہلانا، اسمائلی سا رکھنا ہے تاکہ چے کی آواز نہ آئے۔ جیم، اگر ہونٹوں کو اسکوائر شیپ بنائیں گے تو جیم جیم چے کی آواز آتی ہے۔ جیم، زبان کا درمیانی حصہ اور بالمقابل اوپر کا تالو، یعنی جہاں پہ آپ کو زبان کا درمیانی حصہ ہے اور جو اس کے ڈائریکشن میں تالو کا حصہ لگ رہا ہے وہاں پہ زبان لگانی ہے۔ اسی طرح سے شین، اس طرح سے شین میں سیٹی نہیں آنی چاہیے۔ شین، یا، یا، یا میں اس طرح سے سختی نہیں آنی چاہیے۔ اب زبان کی نوک سے پڑھتے ہیں کہ کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کیٹاگرائز کر لیتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری میں آتے ہیں 3 حروف، تا، دال، طا۔ دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں ز، سین، صاد، اور تیسری کیٹیگری میں آتے ہیں ثا، ذال، ظا۔ یہ جو ہم نے سب سے آخر پہ پڑھے آپ نے دیکھا ہے کہ ان میں بالکل نرمی سی ہے، ان کو ادا کرتے ہوئے بالکل بھی سختی کی والی آواز نہیں آ رہی، نہ کوئی سیٹی، بالکل نرمی کے ساتھ اس کو ادا کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ حروف کون سے ہیں؟ نرمی سے پڑھے جانے والے۔ آپ سے جب بھی پوچھا جائے نرمی سے پڑھے جانے والے حروف کون سے ہیں تو ثا، ذال، ظا، ثا، ذال، ظا۔ جب آپ کو ان کا مخرج پتہ ہوگا تب آپ ان کی ادائیگی بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ان کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جو نوک ہے وہ جب سامنے والے اوپر کے 2 دانت اور سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کے کناروں سے لگتی ہے۔ اب جو ایک ہوتی ہے مسوڑا، ایک ہوتا ہے جڑ اور ایک ہوتا ہے کنارہ۔ جو گوشت جہاں پہ
آپ کا دانت جہاں سے نکل رہا ہوتا ہے اس گوشت کو مسوڑا بولتے ہیں، اور جہاں سے دانت نکل رہا ہوتا ہے اس جگہ کو دانت کی جڑ بولتے ہیں، اور جہاں پہ ختم ہو رہا ہوتا ہے وہ کنارہ ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی زبان کی نوک کو کانشیسلی جب پریکٹس کرنے بیٹھیں تو زبان کی نوک کو اپنے سامنے والے 2 دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگائیں۔ ایک تو باہر والا کنارہ نا جہاں سے ٹچ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک دانت کے اندر والی ساخت ہے وہاں سے جو اس کا اندرونی کنارہ بن رہا ہے نا وہاں لگائیں۔ باہر نہیں لے کے آنا زبان کو، ایسے نہیں، اندر کے ساتھ جانب لگانا ہے، زبان باہر نہیں آنی چاہیے۔ اسی طرح سے اب منہ کو پہلے ہوا سے بھرنا ہے، تھوڑا سا گولائی میں لانا ہے تاکہ یہ موٹا حرف ہے نا تو موٹا اس کو کر کے ادا کیا جائے۔ کیسے ادا ہوا؟ زبان کی نوک جب سامنے والے 2 دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگی، اب ہم دوبارہ سے اپنی فرسٹ کیٹیگری کی طرف چلتے ہیں جو ہے تا دال قو۔ یہ کیسے ادا ہو رہے ہیں؟ اب دیکھیں، جب زبان کی نوک، زبان کی جو بالکل آگے سے کنارہ ٹپ ہوتی ہے اس کو زبان کی نوک کہتے ہیں، وہ جب لگتی ہے سامنے والے 2 دانتوں کے مسوڑوں سے، جہاں سے دانت نکل رہا ہے اس حصے میں جو گوشت جہاں سے وہ نکل رہا ہوتا ہے اس کو مسوڑا بولتے ہیں، تو اس کو وہاں پہ لگائیں، زبان کو اندر کی جانب۔ تا دال قو، جیسے وہ کو پڑھتے ہوئے منہ کو ہوا سے بھرا تھا، گولائی لائی تھی تھوڑی سی، اس طرح سے تا باریک ہے، موٹا حرف ہے۔ ہم نے شروع میں پڑھا تھا حروف کی صفات بھی ہم پڑھیں گے، تو تو کی صفت کیا ہے؟ یہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تا کی صفت کیا ہے؟ یہ باریک۔ تو تا دال تو موٹا کر کے، تو کی آواز نہ آئے، زوا ایسے نہیں، تو الف حمزہ تو بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو الف تو نہیں، تو منہ کو کھولنا بھی ہے لیکن تھوڑا سا گولائی والی شیپ میں لانا ہے۔ اب اس سے اگلی کیٹیگری ز سین صاد، ان میں سختی بھی پائی جاتی ہے اور سیٹی والی آواز بھی پائی جاتی ہے، سین اس طرح سے۔ یہ کیسے ادا ہوتے ہیں؟ آپ نے دانتوں کو جوڑنا ہے آپس میں، دانتوں کو جوڑیں، اور جب جڑ جائیں آپ کے دانت آپس میں تو اپنی زبان کی نوک کو اندر، جو سامنے والے اوپر کے 2 دانت ہیں، سامنے والے نیچے کے 2 دانت ہیں، ان کے اندر والے جو کنارے جب آپس میں ٹچ ہوں گے نا تو اندر والی سائڈ پہ کناروں کے ساتھ اپنی زبان کی نوک ٹچ کریں۔ ز سین صاد، صاد، اور صاد بھی ان میں موٹا حرف ہے، صاد، صاد نہیں، صاد۔ ز سین صاد۔ تو یہ 3 کیٹیگریز جو زبان کی نوک سے ادا ہو رہی تھی ہم نے پڑھی ابھی۔ تو ابھی آپ لوگوں کا ہوم ورک کیا ہے کہ آپ نے یہ ساتھ ساتھ لکھنا بھی ہے، اس کے ساتھ آپ نے ان حروف کی پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ ہم نے تجوید کے لغوی معنی کیا پڑھے تھے؟ عمدہ کرنا، اچھا کرنا، لیکن اس کے لیے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے، کیا چیز درکار ہوتی ہے؟ بہت زیادہ کوشش، انتہا درجے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تو اپنی زبان کو ان چیزوں کا، ان حروف کے مخارج کا عادی بنا سکیں گے۔ اسی کے ساتھ ہم اس کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔